اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیر خیریت سے رکھیں۔ میں حکیم صفدر تبسم حسین صفدر ہربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم صفدر فاریہ۔ آج آپ کو ایسا طاقت کا عظیم نسخہ بتا رہا ہوں جو ایک طویف سے حاصل کیا ہوا ہے۔ چونکہ طویفوں کا یہ کاروبار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنا جسم بیچتی ہیں، تو ان کے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ ان کے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے۔ اگر وہ مباشرت نہ کر سکیں تو پھر وہ ان کو پیسے کس چیز کے دیں گے؟ لہذا طویفوں نے حکماء سے ایسے نسخہ جات حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بنوائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کو مردانہ کمزوری ہوتی ہے وہ اس کو خود وہ دعا استعمال کرا کے تو اس سے مباشرت والا عمل کرواتی ہیں تاکہ وہ اس سے پیسے وصول کر سکیں۔ آج سے تقریباً 15-16 سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک طوائف لائی گئی۔ اس کو چارپائی پر ڈال کر لایا گیا۔ اس کو سوزاک ہو چکا تھا اور وہ سوزاک اس کی ہڈیوں میں شامل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑی تکلیف میں تھی۔ چونکہ ان کے پاس ان کے جو وہ گاہک ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی بیماریاں اپنے جسموں میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کہ کس مریض کس اس کے گاہک کی وجہ سے یہ زہریلا مرض اس کو لاحق ہوا اور وہ بڑھاپے میں اس نے زور پکڑا اور اس کو بڑی تکلیف ہو گئی۔ الحمدللہ اس کا علاج کیا، شفا میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی، اس کو بہت زیادہ افاقہ ہو گیا۔ تو اس نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ حکیم صاحب میں آپ کو 2 نسخے بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے کون سے نسخے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک تو مردانہ کمزوری کا ایسا لاجواب نسخہ ہے کہ آپ جس مریض کو بھی استعمال کروائیں گے وہ اش کر اٹھے گا۔ اس نے کہا جی میں اپنی ساری زندگی یہ نسخہ بنا کر اپنے پاس رکھتی تھی، جو مریض مردانہ کمزوری کا میرے پاس جو گاہک آتا تھا اس کو میں یہ 1 سے 2 گولی استعمال کرواتی تھی اور وہ خوب مباشرت کرتا تھا۔ مجھے بھی تجسس ہوا تو میں نے اس سے کہا جی مجھے بتائیے وہ نسخہ۔ جب وہ نسخہ اس نے بتایا تو میرا ذہن فوراً مان گیا کہ یہ واقعی بہت اچھا نسخہ ہے۔ چونکہ یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے تو اس عرصے کے دوران بعد میں بہت سے مریضوں پر اس کو آزمایا، بہت سے مریضوں کو استعمال کروایا اور ایسا لاجواب رزلٹ ملا کہ واہ واہ۔ آج ویسے ہی خیال آ گیا کہ جب تمام نسخہ جات ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر ہی رہے ہیں تو اس کو بھی اپلوڈ ہونا چاہیے۔ تو لہذا یہ سوچ کر یہ نسخہ اپلوڈ کرنے کی تیاری کی اور آج آپ کے سامنے یہ بتا رہا ہوں۔ نسخہ انتہائی بہترین ہے، تھوڑا بنانے میں مشکل ہے، لیکن جب کوئی کام کرنا ہو تو وہ بندہ پھر کر ہی لیتا ہے۔ تو دوسرا نسخہ جو طوائف نے بتایا تھا وہ عورتوں کے متعلق تھا۔ وہ تھا کہ عورتوں کی شرمگاہ کو ٹائٹ کس طرح رکھا جاتا ہے۔ وہ کسی اگلی ویڈیو میں
میں بیان کروں گا، چونکہ ہے بھی عورتوں کے متعلق۔ یہ نسخہ ایک ایسا لاجواب نسخہ ہے کہ یقین کریں کہ جس مریض کو بھی دیا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو گیا۔ بلکہ ایک مریض تو میرے پاس آیا تو انتہائی مایوس تھا جب اس کو یہ نسخہ صرف 15 خوراکیں دیں، یعنی روز کی ایک خوراک 15 خوراکیں دیں۔ 15 دن بعد وہ آیا اور یقین کریں کہ خوشی سے رونے لگا۔ بہرحال پہلے آپ نسخہ سن لیں، پھر اس کو بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ برادہ چاندی لینا ہے 10 گرام، چاندی برادہ شکل میں۔ شنگرف لینی ہے 40 گرام، ورقیہ 40 گرام، اور آب پیاز تازہ، یعنی پیاز کا پانی جو تازہ نکالا ہوا، وہ لینا ہے 250 گرام۔ اور اس کے ساتھ آپ نے لینے ہیں آدھا کلو کوار گندل، جس کو ایلو ویرا بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو پیاز کا پانی ہے نا 250 گرام، یہ اس کو نسخہ کو چونکہ آگ دینی ہے تو لہذا یہ 4 آنچوں میں تیار ہونے والا نسخہ ہے۔ یہ ایک آنچ کے لیے ہے 250 گرام پیاز کا پانی۔ نسخہ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ برادہ چاندی 10 گرام، شنگرف 40 گرام، ورقیہ 40 گرام اور پیاز کا پانی 250 گرام تازہ نکالا ہوا، اور 1/2 کلو یعنی آدھا کلو کوار گندل۔ اب اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ برادہ چاندی جو ہے اس کو آپ کھرل میں ڈالیں اور ساتھ ہی شنگرف اور ورقیہ بھی ڈال دیں۔ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پیاز کا پانی ڈالتے جائیں اور کھرل کرتے جائیں، حتیٰ کہ آپ روزانہ 6 گھنٹے اس کو کھرل کریں تو پیاز کا پانی جب خشک ہو جائے، ختم ہو جائے، تو آپ نے اس تمام مواد کی ایک ٹکیا بنا لینی ہے اور اس کو خشک کر لینا۔ جب وہ خشک ہو جائے تو اس کو آدھا کلو کوار گندل میں رکھ کر 10 کلو اپلوں کی آگ دے دیں۔ یہ ہو گئی ایک آنچ۔ اس کے بعد دوبارہ شنگرف اور ورقیہ میں ڈال کر پھر 250 گرام پیاز کا پانی اس میں کھرل کریں اور دوبارہ آدھا کلو کوار گندل میں رکھ کر 10 کلو اپلوں کی آگ دیں۔ یہ ہو گئی دوسری آنچ۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی آنچ آپ نے مکمل کرنی۔ اس کے بعد آپ کا یہ ایک اکثیری لازوال نسخہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کو آپ نے بریک کر کے محفوظ کر لینا ہے۔ اب اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے؟ صرف 2 چاول کے برابر آپ نے لینی ہے، لیکن دوا لینے سے پہلے 4 کلو دودھ پاس رکھا ہوا، دودھ کے ساتھ ہی یہ لینی بھی ہے، اور ساتھ ہی آپ کے پاس 4 کلو دودھ جو موجود ہے وہ جوں آپ کو پیاس لگے وہ آپ اوپر سے دودھ پیتے جائیں، پانی نہیں پینا، حتیٰ کہ 4 کلو دودھ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح 15 دن آپ نے ایک خوراک لینی۔ 15 دن کے بعد نہ مرد سے نہ مرد بھی انشاءاللہ مرد بن جائے گا۔ یہ نسخہ چونکہ تھوڑا مشکل سے تیار ہونے والا ہے تو لازمی بات ہے آپ کسی حکیم سے ہی تیار کروائیں اپنی نگرانی میں۔ یہ نسخہ
چونکہ معلومات کے لیے ایک علم کی شکل میں بتایا گیا ہے تاکہ حکماء بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، تو لہذا کوئی بھی عوام میں سے کوئی بھی خود بنانے کی کوشش نہ کرے، کسی حکیم سے ہی تیار کروائیں تاکہ کسی نقصان کا احتمال نہ رہے۔ اس نسخہ کے استعمال سے ہوگا کیا؟ اس نسخہ کے استعمال سے معدہ جو ہے، معدہ یہ اس طرح بہترین کام کرنے لگے گا کہ آپ جو کچھ بھی کھاتے جائیں گے وہ ہضم ہوتا جائے گا۔ اس کے ساتھ جسم کی طاقت بحال ہو جائے گی۔ کمزور سے کمزور آدمی بھی پہلوانوں جیسی طاقت اپنے جسم کے اندر محسوس کرے گا، اور جو جسم کے اندر سے توانائی ضائع ہو چکی ہے یا ختم ہو چکی ہے، چاہے وہ مشت زنی کی وجہ سے ہے، چاہے اغلام بازی کی وجہ سے ہے، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے ہے، وہ ساری طاقت پوری ہو کر ابلنے لگے گی اور آپ اپنے آپ کو پھر سے ایک نیا جوان اور نئی طاقت اپنے اندر محسوس کریں گے۔ میرے پاس ایک مریض آیا، اس نے مجھے کہا کہ حکیم صاحب، میرے گھر والے مجھے شادی کے لیے مجبور کرتے تھے تو میں نے شادی کر لی، حالانکہ میں نہ مرد تھا۔ یہ واقعہ بڑا سننے والا، چونکہ بیوی میرے رشتہ داروں میں سے ہی تھی، تو شادی کی پہلی رات ہی چونکہ پہلے سے بے تکلفی تھی تو میں نے اس کو بتا دیا کہ میں مباشرت کے قابل نہیں ہوں۔ ہمارا خاندان، اس مریض نے بتایا کہ ہمارا خاندان ایک عزت دار خاندان ہے اور ہمارے خاندان کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی ایک معزز اور اہم اور سمجھدار شخصیت رکھتے ہیں، علمی گھرانہ ہے۔ تو وہ جو میری بیوی ہے چونکہ میرے خاندان سے ہی تھی تو اس نے صبر اور شکر کا مظاہرہ کیا اور مجھے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ صبر کروں گی اور آپ کی عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ جزاکم اللہ۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے دل سے بھی اس کے لیے دعا نکلی، لیکن ہوا کیا کہ جو اس کی ساس تھی، یعنی اس لڑکے کی والدہ، وہ اپنی ایک ازلی جبلت کی وجہ سے انہوں نے اس پر طعنہ انگیزی شروع کر دی کہ تم بانجھ ہو، حالانکہ ان کا اپنا بیٹا بانجھ تھا۔ بہرحال ہوتے ہوتے ماں نے بیٹے کو مجبور کیا کہ تم دوسری شادی کرو۔ تو اس نے وہ پہلے کی طرح ماں کے مجبور کرنے پر دوسری شادی کے لیے ہاں کر دی۔ دوسری شادی ہو گئی تو اس کے ذہن میں تھا کہ یہ بھی پہلی بیوی کی طرح میرا ساتھ دے گی۔ اس نے اس کو بتا دیا، اس نے تو شور مچا دیا۔ اس نے کہا کہ میں صبح سارے خاندان تمہارے کے سامنے تمہاری بے عزتی کروں گی، اگر تم نامرد تھے تو تم نے شادی ہی نہیں کرنی تھی۔ تو اس نے اس کو ہاتھ جوڑے، اس کی منت سماجت کی کہ تم مجھے صرف 3 دن کی مہلت دو، اس کے بعد تم جو کچھ مرضی ہو کر لینا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کیا تو الحمدللہ یہ نسخہ اس وقت میرے پاس بنا ہوا موجود تھا۔ میں نے اس کو یہ 3 خوراکیں استعمال کروائیں۔ آپ یقین کریں آج وہ دونوں بیویاں اس سے انتہائی خوش ہیں اور وہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہا ہے، بلکہ مجھے پچھلے دنوں مل کے کہتا ہے کہ حکیم صاحب میں تیسری شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ نسخہ انتہائی باکمال ہے، کھاتے ہی جسم میں طاقت کی لہریں دوڑنی شروع ہو جاتی ہیں اور نامرد سے نامرد آدمی بھی کامل مرد بن جاتا ہے۔ استعمال کریں، فائدہ اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔